میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے کینسر کے بارے میں۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کسی انسان کو کینسر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کینسر کا کچھ سمپٹمز یعنی کہ کچھ علامات اس کی باڈی میں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن جب تک یہ علامات اس انسان کو معلوم ہوتی ہیں تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں سیکنڈ یا تھرڈ اسٹیج میں پہنچ جاتی ہیں۔ دوستو آج کے ٹائم میں جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ سمپٹمز یعنی ان علامات کو فوراً پہچاننا۔ اس کی باڈی اس کو کچھ علامات دیتی ہے کہ یہ چیزیں چینجز ہو رہی ہیں، تو یہ کسی عام انسان کے لیے سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو سمپٹمز ہیں وہ کینسر کے ہی ہیں یا پھر کسی اور بیماری کے۔ تو دوستو کینسر کے سب سے پہلے جسم میں جو بھی چینجز ہوتے ہیں آج میں وہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی باڈی میں ایسے کوئی چینجز ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا ہوشیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر سے ہی ریلیٹڈ ہوں، اور ساتھ ہی اس بات سے آگاہی دوں گا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری باڈی میں کینسر کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو آئیے پہلے جان لیتے ہیں کینسر میں ہونے والی علامات اور سمپٹمز کے بارے میں۔ ویٹ لوز، زیادہ تر کینسر کے شکار افراد میں غیر متوقع وزن میں کمی اس مرض کی پہلی نشانی ثابت ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت جسم کے صحت مند خلیات کا رد عمل ہوتا ہے جو کینسر زدہ خلیات کے حملے پر ظاہر کرتے ہیں۔ اگر وزن اچانک کم ہونے لگے اور 4 سے 5 کلو کم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر وزن میں اچانک کمی غذائی نالی، پھیپھڑے، لبلبے اور معدے کے کینسر کے دوران ہوتی ہے۔ لانگ فیور اینڈ باڈی انفیکشنز، تھکاوٹ کی وجہ سے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے عام بخار تو ہر آدمی کو آ جاتا ہے، لیکن جب بخار بہت لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہو تو یہ بھی خطرے کی علامات میں سے ایک ہے، کیونکہ اس قسم کی فیور میں میڈیسن سے بھی کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ مسئلہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کینسر سیلز پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھ چکے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف باڈی میں بخار رہتا ہے بلکہ باڈی کے مختلف پارٹس میں انفیکشن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ انفیکشنز وقت کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے، جو کہ بعد میں آپ کی باڈی میں کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ بلڈ کینسر کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اس قسم کی کنڈیشن سے متاثر ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی باڈی کا پراپر چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کی باڈی میں کینسر سیل تو پیدا نہیں ہو چکے۔ چیسٹ پین، ہارٹ برن اینڈ کف، آپ کو بتا دوں کہ نزلہ زکام، الرجی یا کولڈ فلو کے علاوہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو بھی کھانسی آتی ہے، لیکن یہ کامن ہے۔ لیکن اگر بنا کسی وجہ کے اگر آپ کو کھانسی آتی ہے یا کھانسی کے پرانے مسئلے میں میڈیسن سے کوئی فرق نہ پڑے تو یہ پھیپھڑوں کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہے۔ سینے میں جلن کا مسئلہ، دوستو سینے میں جلن یا پھر نظام ہاضمہ میں خرابی، یہ دونوں ہی عام مسائل ہیں۔ عام طور پر زیادہ کھانا کھانے یا پھر مسالہ دار کھانا کھانے سے بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا لگاتار ہو رہا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے جسم میں کچھ الگ ہی ہو رہا ہے، تو آپ کو اس مسئلے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کینسر کی خطرناک علامات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ زیادہ کام کرتے ہیں یا پھر آپ غلط طریقے سے کہیں پر بیٹھے ہوں تب بھی آپ کے جسم میں درد تو ہوتا ہی ہے، مگر لگاتار پیٹھ میں درد ہونا یا اچانک شدید چیسٹ پین کا مسئلہ، یہ تینوں ہی صورتیں ایک کٹھی پیدا ہو جاتی ہیں جن کو اگر اگنور کیا جائے تو صحت سے متعلق خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس قسم کے مسئلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ویکنیس اینڈ اینگزائٹی، ایسے لوگ جو کہ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہارڈ ورک کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ اور پریشانی کے علاوہ جسم میں درد کے مسئلے میں بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ لمبے وقت سے ہی چلا آ رہا ہے تو یہ خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جب بھی جسم میں تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہو تو یہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بآسانی ٹھیک ہو جاتی ہے اور جسم میں سکون اور راحت بھی ملنے لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو بھی ہر وقت جسم میں کمزوری اور ویکنیس کا سامنا ہو تو آپ کو اس مسئلے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کینسر کی خطرناک سمپٹمز میں سے ایک ہے۔ نیلز ویکنیس، ناخنوں کا کمزور ہو کر تیزی سے ٹوٹنا بھی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ عام طور پر مردوں اور خواتین دونوں میں ہی ناخن کی خرابی اور اس میں پیدا ہونے والی بیماریاں جسم میں منرلز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر جسم میں منرلز کی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی ناخن بہت زیادہ ٹوٹنے لگیں
तो ये मसला इस बात की तरफ वाज़ह तौर पर इशारा करता है कि आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस बात से आगाही हासिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंसर पैदा करने का बायस बन सकती हैं। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि पॉपकॉर्न खाने के शौकीन हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से ये बात वाज़ह हो चुकी है कि पॉपकॉर्न खाने की आदत आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा करने के खतरे को बढ़ा देती है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल। जिस तरह से दूसरे ऑयल नेचुरली तरीके से हासिल किए जाते हैं, जिनमें के जैतून का तेल और मस्टर्ड ऑयल, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजनेटेड ऑयल को कुदरती तरीके से हासिल नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर केमिकल्स की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है, जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। और ये ऑयल ज्यादातर पैकिंग में मिलने वाली चीजों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल मीठी चीजें और आप टमाटर के बीज खाने से भी इज्तनाब करें, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकते हैं। इसी वजह से इन चीजों से परहेज करना इंतहाई जरूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कैंसर के कुछ सिम्टम्स यानी कि अलामात के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने अजीज और अहबाब के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। अपना और अपनी सेहत का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।